أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 172 ہے. سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 250، 251 اور 252. وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب آمنے سامنے ہوئے، لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جالوت بادشاہ اور اس کے لشکر کے، قالوا، کہنے لگے، ربنا، ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر و استقامت انڈیل دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمع دیجئے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں. فہزموہم، پس انہوں نے ان کو شکست دے دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وقتل داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے ان کو حکومت عطا کر دی. والحکمہ، اور حکمت عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء، اور جو علم چاہا انہیں عطا فرمایا. ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ لوگوں کا دفاع نہ کرتے، بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ذریعے، تو لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا. ولیکن اللہ، لیکن اللہ ذو فضل، فضل والے ہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا، جن کو ہم پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، علیک بالحق، آپ پر اے پیغمبر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ان پیغمبروں میں سے ہیں جو بھیجے گئے. بزرگان محترم، اس آیت سے طالوت اور جالوت کے درمیان جو مقابلہ ہوا، اس مقابلے کی منظر کشی کی گئی ہے. بنیادی طور پر کہیں اشتباہ نہ ہو، ذہن میں رکھیے کہ بنی اسرائیل کہ اس وقت کے جو نبی تھے، ان کی درخواست پر اور بنی اسرائیل کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو مقرر کیا. اس بادشاہ کا نام تھا طالوت. اور بنی اسرائیل کے جو دشمن قوم تھی، ان کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام ہے جالوت. طالوت اور جالوت. طالوت دشمن ہے بنی اسرائیل کا، جالوت دشمن ہے بنی اسرائیل کا، اور طالوت بادشاہ ہے بنی اسرائیل کے. تو طالوت اور جالوت دونوں کی فوجیں ایک جگہ جمع ہوئی. ادھر بنی اسرائیل کو لے کر حضرت طالوت بادشاہ اس وقت کے لے کر نکلے، اور ادھر سے جالوت دشمن اپنی لشکر کے ساتھ زبردست تیاری کے ساتھ آ کھڑا ہوا. اب دونوں کے درمیان میں رسہ کشی ہے، مقابلہ آ رہی ہے. لیکن چونکہ دشمن کی فوج کا جو بادشاہ جالوت تھا، وہ زبردست پہلوان تھا. کئی دن تک وہ طالوت اور بنی اسرائیل سے چیلنج کرتا رہا کہ کوئی آئے اس کے سامنے اور دو بدو مقابلہ کرے. کسی کے سامنے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی. اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام بہت چھوٹے تھے.
ان کے 3 بھائی اپنے ابا کے حکم سے اس جنگ کے اس میں جالوت کی فوج میں داخل تھے. کئی دن تک ایسے ہی کشمکش دونوں فوجوں کے درمیان میں رہی. تو حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ ابھی اس جنگ میں فوج میں نہیں آئے تھے، اپنے والد کی خدمت ہی میں رہے، تو ان کے والد نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ میدان جنگ کا حال اور اپنے بھائیوں کی خیر خیریت دریافت کر کے آؤ. وہ نکلے، نوعمر تھے، کم عمر تھے. جب پہنچے تو دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. جالوت زبردست پہلوان اور چیلنج پر چیلنج کر رہا ہے، اور ادھر کی طرف سے کسی میں ہمت نہیں کہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے. تو حضرت داؤد نوعمر تھے، اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی قوت ایمان ان کو عطا فرمائی تھی. وہ جالوت بادشاہ کے پاس جا کر کہنے کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں. چنانچہ وہ گئے، جالوت بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ کا نام لے کر ایک پتھر جالوت کے سر پر مارا. وہ پتھر اس کے سر کے اندر گیا اور وہیں وہ ختم ہو گیا. حضرت داؤد آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، ان کو علم عطا فرمایا. اسی حقیقت کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت کی فوج کے ساتھ، قالوا کہنے لگے بنی اسرائیل ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دیجیے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. فہزموہم بإذن اللہ، انہوں نے جو ہے اس وقت میں ان کے ساتھ مقابلہ کیا. وقتل داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے ان کو ملک عطا فرمایا. والحکمہ، حکمت عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء، اللہ نے جو چاہا ان کو علم عطا فرمایا. یہاں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ خاص قسم کی بات بتاتے ہیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً دفاع کراتے رہتے ہیں، حق والوں کے ذریعے دفاع کا معاملہ کرتے ہیں. جو لوگ اس دنیا میں فساد اور بگاڑ کرتے رہتے ہیں ان کو مصلحین اور امن اور سلامتی اور دوستگی کرنے والوں کے ذریعے سے شکست اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے رہتے ہیں. یہ دنیا میں سلسلہ چل پڑا ہے. جب دشمن غالب ہوتا ہے، باطل غلبہ حاصل کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ حق والوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کو مغلوب کرتے ہیں. یہ دنیا میں تاریخ بتاتی ہے سلسلہ چلا. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر زمین میں فساد اور بگاڑ ہو جاتا، ظلم اور بربریت اور افراط و تفریط سے پوری دنیا بچ جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور دستور ہے کہ وہ انسانوں پر فضل فرماتے ہیں اور ظالموں اور مفسدوں کی طاقت کو توڑتے ہیں اور اچھے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. آخر میں ایک بات یہاں یہ بتائی کہ اللہ تبارک کی آیتیں ہم اے پیارے پیغمبر آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں برسوں پہلے کے واقعات کو منوان ایسے آپ کے سامنے بتاتے ہیں جیسے کہ یہ واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو. پیغمبر یقیناً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.